أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. बड़ा ही बाबरकत है वो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर बना सकता है। ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और वो तुम्हारे लिए महल और किले फराहम कर सकता है। बल कज़्ज़बू बिस्साअति वअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा। बल्कि इन लोगों ने क़यामत की घड़ी यानी आखिरत को झुटलाया है। इज़ा रअतहुम मिन मकान बईद समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। और हमने उन वअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा और हमने उन लोगों के लिए जिन्होंने क़यामत को झुटलाया है भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जबकि वो उनको दूर की जगह से देखेगी। इज़ा रअतहुम मिन मकान बईद
سمعوا لها تغیضا وزفیرا، تو وہ اس کی غضبناک چنگھاڑ کو سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب کہ وہ اس کے کسی تنگ گھڑے میں ڈالے جائیں گے بندھے ہوئے، اس وقت وہ موت پکاریں گے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، تب ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو اور ہلاکت کو پکارو۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ، اے محمد ان سے کہو یہ جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کر زندگی گزرنے والوں سے کیا گیا ہے، متقین لوگوں سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا، جو ان کے لیے بدلہ ہے اور ٹھکانہ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا، یہ وعدہ پورا کرنا تیرے رب کی ذمہ داری ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن وہ ان کو اور اللہ کے علاوہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو اکٹھا کرے گا تو ان سے دریافت کرے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَشَرَ يَحْشُرُ جمع کرنا، اس دن ان کو جمع کرے گا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود ہی راہ کو گم کر دیا ہے، انہوں نے یہ خود ہی گمراہ ہو گئے ہیں، خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، وہ کہیں گے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود بناتے، کارساز بناتے، ولی بناتے، لیکن پروردگار تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی نعمت سے خوب نوازا تھا، یہاں تک کہ وہ اس یاد دہانی کو جو انبیاء علیہ السلام ان کو کرتے تھے اسے بھول گئے۔ حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ سب لوگ اس دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہوئے کہ آخرت کی یاد سے غافل ہو گئے، اس یاد دہانی کو بھول گئے جو نبی اور انبیاء ان کو کرتے تھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، وہ ہلاکت کی مستحق قوم بن گئے تھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، وہ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، بس وہ تم کو جھٹلا چکے ہیں اس بات میں جو تم کہہ رہے ہو۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو تم نہ پھیر سکو گے آج اس عذاب کو اور نہ کسی کی مدد پا سکو گے۔ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِيقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ عزیز طالبات، یہاں سے کفار و مشرکین نے جو اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کا جواب یہاں نقل کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے، اور جس طرح سے وہاں شروعات میں تبارک الذی سے آغاز ہوا تھا بالکل اسی طرح سے یہاں بھی ان کے اعتراضات کو نقل کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا اعتراض یہی تھا
کہ اس نبی کے پاس باغات کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس گھر مکان اور بڑا کاروبار، پیسے، مال و دولت کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحت الانہار ویجعل لك قصورا، کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بابرکت ہے اور وہ انتہائی بزرگ اور بڑائی کا مالک ہے، اس کی قدرتیں اور اختیارات بے انتہا ہیں۔ وہ اگر چاہے تو کفار جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ محمد اگر اللہ کے نبی اور رسول ہوتے تو ان کو اللہ یوں ہی بے یار و مددگار اور فقر و فاقے میں، غربت و مسکنت کی حالت میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ ان کے لیے باغات ہوتے، جائیداد ہوتی اور دنیا کے ذرائع اور سہولتیں ہوتی، آرام و راحت کے سامان ہوتے، عیش و عشرت کے وسائل ہوتے۔ وہ اگر چاہے تو اس سے بہتر باغات اور محل، قلعے تمہیں فراہم کر دے، مگر اللہ کے نزدیک معیار انتخاب دنیا اور اسباب زندگی اور متاع دنیا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی فکر، بلند دماغ، اعلیٰ اوصاف اور بہتر اخلاق، کردار، یہ سب اللہ کے یہاں معیار ہے، اس کے نزدیک پسندیدہ اور مطلوب ہے، اور ان خوبیوں سے اس نے اپنے ہر رسول کو نوازا تھا اور اپنے آخری رسول کو بھی نوازا ہے۔ اللہ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں سے جو بلند ترین اور اعلیٰ ترین کام لینا چاہتا ہے، اس کے لیے دولت اور دھن، باغات، جائیداد، آرام، سکھ، عیش و عشرت کے سامان، محل و قصور نہیں ہے، بلکہ ذہنی، قلبی، اخلاقی، روحانی کمالات اور خوبیاں درکار ہیں۔ ان سے ہم نے اپنے ہر رسول کو نوازا تھا اور آخری رسول کو بھی نوازا ہے۔ مادی نعمتیں جس حد تک درکار تھی اور درکار ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے اور دیتا ہے، باغات اور محل و قصور درکار ہوں گے تو وہ بھی ان کو دے سکتا ہے۔ کفار جو ایمان نہیں لا رہے تھے اور برابر محمد اور قرآن کو جھٹلا رہے تھے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دعوی نبوت اور رسالت کے جھوٹا ہونے اور وحی اور نزول قرآن کے من گھڑت ہونے کا ان کے پاس کوئی ثبوت مل گیا تھا ان کو، اور اس بات کے لیے وہ واقعی کوئی سند اور شہادت ان کے پاس تھی کہ محمد کلام کو خود گھڑ رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی سند مل گئی ہے اور کوئی ان کو ثبوت مل گیا ہے کہ اب جو ہے وہ جا کر وہ ثبوت دکھا دیں گے کہ دیکھیے یہ وہ جو صبح شام ان کو املا کرایا جا رہا تھا، اور یہ دیکھیے یہ سند ہے ان کی کہ یہ جو فرسودہ قصے اور کہانیاں ان کو صبح شام لکھی جا رہی تھی اس کی سند یہ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے۔ ان میں سے یہ ہے ان کا حقیقی سبب جو قرآن یہاں نقل کرتا ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت مل گیا ہے، بلکہ اصلی سبب اور حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہیں، آخرت کا انکار کر رکھا ہے انہوں نے۔ وہ اس بات سے غافل اور بے بہرہ تھے کہ انسان ایک ذمہ دار ہستی ہے، اسے اللہ نے ارادہ اور اختیار، عقل و شعور دیا ہے، اسے اچھے اور نیک اور برے کی تمیز دی ہے، اور اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور پھر اس کے بعد دار الجزا ہوگی اور وہ دار الانعام ہوگی۔ موت کے بعد اسے ایک بار پھر زندہ کیا جائے گا اور اس کا کچا چھٹا اس کے سامنے آئے گا اور اسے زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس سے وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی، قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہے۔ یہ اصلاً آخرت کے منکر ہے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ہم نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں ان کے پاس کتنے ہی مربع، کتنے ہی باغ اور کتنی ہی کوٹھیاں ہوں، لیکن آخرت میں ان کے لیے ہم نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔
وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن کذب ہر اس شخص کے لیے جس نے جھٹلا دیا ہے آخرت کی گھڑی کو، قیامت کی اس گھڑی کو، کیا تیار ہے؟ سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، سعارا بھڑکانا، بھڑکی ہوئی، اس کو بھڑکا دے گا اللہ تعالیٰ، وہ خطرناک ہوگی، اور اس کی خطرناکی اور اس کی ہولناکی کو کا نقشہ، اس جہنم کا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے کہ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ جہنم کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پر کہ وہ جہنم ان کو دور سے دیکھ کر ہی پھنکارے مارے گی غصے میں۔ تغیظ کے معنی غصے سے بھرنے کے ہوتے ہیں، اور زفیر کے معنی چیخنے اور دہاڑنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دوزخ کی یہاں صفت بیان ہو رہی ہے جو ان ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے کہ وہ دور سے دیکھتے ہی ان سے انتقام کے جوش میں پہلے سے بہت زیادہ بفری ہوئی ہوگی، اور دور سے دیکھ کر اس طرح دہاڑے مارے گی جس طرح بھوکا شیر دہاڑے مارتا ہے۔ یہ اس کی تصویر یا نقل کی جا رہی۔ اور کیا ہوگا؟ ایک تو وہ جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، دہکایا گیا ہے، پھر دور سے دیکھ کر ہی وہ آگ بھڑکے گی اور بہت زیادہ چیخے اور چلائے گی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آگ کتنی خطرناک اور وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ پھر آگے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ان کو اس جہنم میں ایک تنگ جگہ پر جکڑ کے ڈالا جائے گا، مقرنین قارنہ کے معنی ہوتے ہیں جکڑنا، تو ان کو باندھ کر زنجیروں میں جکڑ کر پھر اس تنگ جگہ میں وہاں ان کو ڈالا جائے گا۔ ایک تو وہ آگ خطرناک، اوپر سے غصے میں، اور تیسرا یہ کہ تنگ جگہ، چوتھا یہ کہ جکڑے ہوئے، تو عذاب پر عذاب ہے یہ آخرت کے جھٹلانے کا نتیجہ ہے ان کا۔ تو جو اس کی یہاں شکل پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے آخرت کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان کو کیسے خطرناک عذاب میں ان کو باندھ کر ڈالا جائے گا۔ پھر دعوا ہنالک ثبورا، وہ وہاں پر موت موت، ہلاکت ہلاکت چلائیں گے، وہ تمنا کریں گے کاش موت آ جائے، موت کی دہائی مانگیں گے، دیں گے، اس لیے کہ وہاں عذاب سے رہائی کی کوئی شکل ان کو نظر نہیں آئے گی۔ بس ان کو یہی نظر آئے گا کہ کسی طرح ہمیں موت آ جائے اور اس زندگی کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہاں موت نہیں آنے والی ہے، موت تو ختم ہو چکی ہوگی۔ قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے کہ لا يموت ولا يحيا، نہ وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، وہاں تو جو جس سزا میں ہوں گے اس سزا میں ہی پڑے رہیں گے، کوئی ان کو بچانے والا، کوئی ان کو ہٹانے والا نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو یہ نقشہ کھینچا ہے یہاں پر، موت موت پکاریں گے، وہ چیخیں گے چلائیں گے وہاں پر، لیکن ان کی موت نہیں آئے گی۔ چیخو پکار واویلا کا کوئی نتیجہ وہاں نکلنے والا نہیں ہوگا۔ ایک موت کو کیا پکارتے ہو، یہ کہا جائے گا ہزار ہلاکتوں اور موت اور بربادیوں کو پکارو، سب بے نتیجہ ہے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو واحدہ، وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم بہت سی موتوں کی دہائی دو، پکارو، آج تم پر نئی نئی بے شمار مصیبتیں آئیں گی، اور تم کو ہر مصیبت پر اسی طرح واویلا کرنا ہے، لیکن تمہارا یہ سارا واویلا بالکل بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہوگا۔ ہزار ہلاکتوں اور لاکھ بربادیاں پکارو تم، سب بے نتیجہ ہے۔ اب تم ہو اور تمہارے کفر و شرک اور کرتوتوں کا وبال ہے جو بہرحال تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ بڑی سنگین سزا یہاں سنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کی پیشی کا انکار کرتے ہیں، حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کا تذکرہ کیا ہے جو اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو ملے گا جو آخرت کو مان کر اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہوں گے، ان کو بشارت اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ
كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشہ کی ہے اور جس میں متقیوں کا جن سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان سے پوچھو اور دریافت کرو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے، جو ان کے لیے ان کے ایمان اور اعمال صالح کا بدلہ بھی ہوگا اور ہمیشہ کے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ گویا یہاں یہ کہا جا رہا ہے ان سے کہ نادانو، کیوں حق اور حقیقت اور راہ راست کا انکار کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہو اور ہمیشہ کا عذاب مول لے رہے ہو؟ یعنی یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کے سامنے جہنم کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور پھر ایک جنت کا نقشہ یہاں ان کو دکھایا جا رہا ہے، اور جنت کا نقشہ کھینچ کر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں تم اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہو آخرت کا انکار کر کے، اور ہمیشہ کا عذاب کیوں مول لے رہے ہو تم اس طرح کے اعتراضات کر کے، حقیقت کو جھٹلا کر۔ اگر ہمیشہ کے عذاب سے کے بجائے جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، اگر دوزخ کے نہیں جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کرو، اگر جنت کا استحقاق پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر کر اس کا تقوی اختیار کرو، پوری زندگی خوف خدا اور خیال آخرت کے ساتھ گزارو، زندگی بھر اللہ کے احکام پر چلنے اور اس کی بندگی کرنے کی قسم کھا لو۔ یہ ان کو یہاں پر باور کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو جنت کا حال یہ کہ وہ سدا بہار ہوگی، پھولوں اور پھلوں سے لدی پھدی ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے عطا کی جائے گی، اور اہل جنت کو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور اہل تقوی سے جنت کا وعدہ وہ ہستی کر رہی ہے جو پوری کائنات کی خالق، مالک اور حاکم ہے، اور جس کا وعدہ اس قدر سچا، پختہ اور ذمہ دارانہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا وعدہ اس قدر ذمہ دارانہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں آخرت کا ایک منظر یہاں پیش کیا گیا ہے پہلے، پھر دوزخیوں کا ایک منظر ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جنتیوں کا منظر ہے، پھر اس کے بعد میں ایک اور آخرت کا منظر ہے۔ تو یہاں پہلے قل، آپ ان سے پوچھئے، کہیے ان سے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت بہتر ہے جو متقیوں سے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ تو اس جنت سے متعلق یہاں 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، یعنی متقی وہ کہلاتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے احکام کا پابند ہو اور اسی کے تحت وہ زندگی گزارتا ہو۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر وہ جنت ملے گی۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال کی کتنی اہمیت ہے۔ متقون کون ہوں گے؟ وہی لوگ تو ہوں گے جو اعمال کرنے والے ہیں، جو زندگی میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، جو قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو برائیوں سے دور رہتے ہیں، جو اللہ کے غضب سے بچتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو ان کے اعمال کے صلے اور بدلے کے طور پر یہ جنت ملے گی۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، اور ان کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہاں تم نے جو کوششیں کی اور عمل کیا، جو تکلیفیں برداشت کی، آج تم اس کے پورے حقدار ہو، اس جنت کے تم پورے حقدار ہو، تمہیں یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں دی جا رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کی آبادی قیام گاہ ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس سے کوئی ان کو محروم نہیں کر سکتا، کبھی ان کو یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس سے نکالے جائیں گے، تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نمبر 1 کہ وہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کو ایمان اور اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی ہمیشہ کی قیام گاہ ہے، اور تیسرے یہ کہ اس میں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ملے گا ان کو۔
اور چوتھی بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حتمی وعدہ کر لیا ہے، وہ خود اس کو پورا کرے گا اور وہ جنت ان کو عطا کرے گا۔ یہ 4 باتیں اس آیت کے اندر یہاں بتائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں ایک بار پھر قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور اس کے اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ پوچھتے تھے، عبادت کرتے تھے، شجر حجر کی اور ولیوں کی اور انسانوں کی اور جن کی بھی وہ عبادت اور پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ ان سب کو جمع کر کے پوچھے گا۔ فیقول، کہے گا اللہ تعالیٰ کہ انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے؟ ہم ضلوا السبیل، یا خود یہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ تو یہاں ایک اور منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فرضی من گھڑت معبودوں کو اور ان کے پجاریوں اور ان کی عبادت کرنے والوں کو ایک ساتھ میدان حشر میں اکٹھا کرے گا اور ان تمام صالح اور نیک مقدس بندوں سے پوچھے گا جن کے علم و اطلاع اور جن کی مرضی کے بغیر ان لوگوں نے معبود بنا لیا تھا کہ ہمارے ان بندوں کو جو یہ موجود ہیں تم ہی نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ انہوں نے میرے علاوہ تم کو معبود بنایا اور تمہاری عبادت کی، اطاعت کی، کیا تم نے ان سے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ تو وہ لوگ عرض کریں گے، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر، کہ ہمارے لیے تو یہ بات زیب نہیں دیتی، مناسب نہیں ہے، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بھلا ہمارے لیے کیا مجال اور ہمارے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو کارساز بنا لیتے، دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا مان لیتے؟ ہم نے تو نہیں مانا، نہ ہم نے ایسا کہا، نہ ہم نے ایسا کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو دنیا میں فراوانی عطا کی تھی اور دنیا کی زندگی میں ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، یہ اصل ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ ان کے باپ دادا کو دنیا کی دولت اور دھن سے نوازا تھا، آپ نے دنیا کا اقتدار دیا تھا، دنیا کے اسباب عیش و عشرت سے مالا مال کیا تھا، نعمتوں سے مالا مال ہو کر انہیں شکر گزار، وفادار اور اطاعت شعار بننا چاہیے تھا، مگر وہ ناشکرے بن گئے، انہوں نے بے وفائی کی، وہ کفر و شرک و دنیا پرستی اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اے باری تعالیٰ، تیرے علاوہ دوسروں کو اولیاء اور کارساز بنانا اور معبود بنانا یہ ان کا اپنا عمل ہے، ہم نے ان کو ایسا نہیں کیا۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ مَتَّعَ يُمَتِّعُ، دنیا نعمتیں دینا، متاع دنیا دینا، ساز و سامان دینا، یہ سب آپ نے ان کو خوشحالی عطا کی تھی اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کی پیڑھی در پیڑھی ان پر اقتدار ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے تو اللہ ناراض نہیں ہے، اس لیے وہ آخرت کو بھول گئے اور دنیا کی زندگی میں اس طرح مست ہو گئے۔ حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کو ہی بلا دیا، اور جب بلا دیا ہے تو وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، تو وہ ہلاک ہونے والے ہیں، وہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو یہاں جمع کر کے جتنے بھی لوگوں کی عبادت کی گئی ہے ان کو بھی اور جو شجر حجر ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا اور پوچھے گا کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا؟ تو وہ سب اپنی برات کا اظہار کریں گے، سب اپنا دامن جھاڑ لیں گے کہ ہم نے ان کو یہ ایسا کرنے کو نہیں کہا ہے، یہ خود کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کو دنیا کی عیش و عشرت سے نوازا ہے اور لمبے زمانے تک آپ نے ان کو ان چیزوں سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذکر آخرت کی یاد دہانی اور آخرت سے یہ غفلت برتنے لگے، آخرت کو بھول بیٹھے اور دنیا کی زندگی میں ہی مست ہو گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پھر اللہ کہے گا کہ دیکھو انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، جو تم باتیں کر رہے تھے یہ سب تو جھٹلا دی گئی تمہاری۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اور اب تم یہاں سے نہ اس عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ تمہاری یہاں کوئی مدد کی جائے گی، کسی طرح کی کوئی تمہارا تعاون یہاں نہیں ہوگا۔ جن معبودوں کو تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمہیں دنیا
میں جن کی عبادت کرتے تھے یہاں تمہیں کوئی بچا لے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا تمہیں، کوئی تمہارا مدد نہیں کرے گا، کوئی تمہارا تعاون نہیں کرے گا، کوئی تمہیں یہاں آج عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے خود رائے فرار نہیں ہے۔ تم یہاں نہ خود عذاب سے بھاگ سکتے ہو، نہ عذاب کو ہٹا سکتے ہو، اور نہ کوئی دوسرا تمہاری اس میں مدد کر سکتا ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا، اور ظلم سے مراد شرک ہے، اور جو لوگ بھی تم میں سے شرک کے مرتکب ہوں گے ہم ان کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو بھی یہاں شرک کر کے اس دنیا سے جائے گا اس کو اللہ تعالی یہاں بڑے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو یہاں دو منظر آخرت کے پیش کیے گئے، دوزخیوں کے، اور ایک منظر پیش کیا گیا جنتیوں کا۔ جنتیوں کو جو نعمت ملے گی اس کا تذکرہ ہے، اور جہنمیوں کو جو سزا ملے گی اور جو عذاب ملے گا اس کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو ان کے اعتراضات ہیں جو تمہارے اوپر لگا رہے ہیں، اس میں تمہاری کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہے کہ تمہاری دعوت پہنچانے میں ان کو کوئی کمی رہ گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی سند ہے، یہ بھی نہیں۔ اصلاً یہ آخرت کے منکر ہے، آخرت کے جواب دہی سے یہ دوری ہے ان کی، اس لیے ان کو یہ آیتیں سنا دو تاکہ اگر سمجھنے والا ہے تو سمجھ جائے، اور نہیں سمجھنے والا ہے تو پھر اس کو آخرت میں ان تمام عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، ہر طرح کی خوبیاں، کمالات اور قدرتوں اور حکمتوں کا مالک ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ان کے سچے پیرووں کو دنیا اور متاع دنیا بھی اگر چاہے تو نواز سکتا ہے۔ اور پھر حق کا انکار کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی آخرت کی طرف سے غافل ہوتا ہے اور جواب دہی سے بے نیاز ہو کر مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے اور حق کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں جس طرح سے بھک سے اڑ جانے والے ایندھن کو آگ کی لپیٹ دور سے پکڑ لیتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ اپنے شکار کو دور سے پہچان لے گی۔ جہنمی بہت دور سے دوزخ کی آگ کی پیچ و تاب اور غضبناک کی شور کو سن لیں گے، اور یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوگی۔ آخرت کے منکرین کو جب جہنم کی ایک تنگ گڑھے میں ڈالا جائے گا تو وہ موت موت پکاریں گے اور واویلا مچائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ ایک بار نہیں 1000 بار موت پکارو مگر سب بے فائدہ، تمہاری چیخ و پکار کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ جہنم کا ایک اور منظر دکھا کر فرمایا، اے نبی ان سے معلوم کرو یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے۔ اور جن صالح بزرگوں اور بندوں کو لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا تھا، ان لوگوں کو اور ان فرضی معبودوں کو حشر میں اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور ان فرضی معبودوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا، یہ لوگ خود گمراہ ہو گئے تھے، اور وہ ان کو جھٹلا دیں گے اور اپنی برات کریں گے کہ پروردگار تیرے سوا ہم دوسروں کا اولیاء اور کارساز کیسے بناتے اور کیسے مان سکتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ دولت و ثروت، دنیا کا اقتدار، عیش و عشرت، نعمتیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں اور اس کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اور انسان اسی کو اصل سمجھ لیتا ہے۔ انسان توحید، رسالت اور آخرت کی حقیقتوں سے غافل ہو کر تباہی مول لیتا ہے اور پھر برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں ہے کہ کفر و شرک، باطل پرستی ایسا ظلم ہے جس کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ ان کو بڑا عذاب کا مزہ چکھائے گا، اس لیے شرک سے دور رہیں، کفر سے دور رہیں، نافرمانی سے دور رہیں۔ یہ سب پیغام یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ جہنم سے بچیں، جہنم سے ڈریں، اس کی ہولناکی سے ڈریں، اس کی خطرناکی سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور متقیوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔